الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يحب المستكبرين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله يحب جميل وإن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس صدق الله وصدق رسول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بٹھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محض احسان اور فضل ہے، ورنہ دنیا کے ملکوں میں اور ہمارے بھی ملک میں بہت سی جگہ لوگ ان حال میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا جمعہ ہے کیا ہے، یا جمعہ کا پتہ ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جا نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے احوال میں رکھا ہے، جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ یہ نعمتیں جو چھین لی جاتی ہے تکبر کی وجہ سے، نعمت کی ناقدری کی وجہ سے، کہ آدمی نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرے، وہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرے گا، پھر نعمتیں چھین لی جاتی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم، کہ اللہ کو کیا ہو گیا ہے کہ تم کو عذاب دے اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر گزار بن جاؤ۔ تو نعمتیں جو ہیں یہ اللہ کی طرف منسوب کرے اور اللہ کو راضی رکھنے کی ہم فکر کریں۔ سارے گناہوں کی جڑ تکبر ہیں، اس سے سارے گناہ وجود میں آتے، اس لیے علماء نے اس کو ام الامراض لکھا ہے کہ تمام گناہوں کی جڑ اس سے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غیبت ہے، گالیاں دینا ہے، لوگوں کی مذاق اڑانا ہے، سارے گناہ اس سے وجود میں آتے۔ اگر تکبر آدمی اس کا علاج کراوے اور تکبر کو چھوڑ دے تو دوسرے ساری بیماریاں جو ختم ہو جائے۔ میں نے جس پہلی آیت کی تلاوت کی اس میں یہی حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، کہ اللہ متکبرین سے محبت نہیں کرتے۔
پہلا تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جو حقیقی فیاض اور حقیقی نعمت دینے والی ذات، سارے خزانے اس کے لبریز ہیں۔ جب آدمی متکبر بن جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے، اس سے آدمی اور خدا کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اور حق تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو، متکبرین کو توڑ دینے کا کہا کہ ہم اس کو توڑ دیں گے۔ تو یہ اس لیے کہ تکبر بڑائی اللہ کی صفت ہے، اس کی ذات کے لیے بڑائی وہی قابل، اسی کی شان ہے، وہ بڑائی وہی ذات ہے۔ اس صفت کو کوئی کھینچنے کی کوشش کرے تو اللہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو یہ اپنی ذات کو بڑی سمجھنا، یہ بہت بڑی بیماری ہے، جس کی وجہ سے سارے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ اب اس تکبر ہر جگہ آدمی دیکھتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی سونا لینے جاوے تو وہاں بھی 2 قسم کا سونا ملے گا، کلر لینے جاوے وہاں بھی 2-3 قسم کے کلر ملتے ہیں۔ ایسے تکبر جو ہیں ان کی بھی اقسام ہے۔ 3 قسمیں قرآن نے ذکر کی ہے۔ پہلا، متکبر اللہ سے تکبر کرے۔ قرآن میں فرعون کا ذکر کیا، وہ کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ تو یہ اللہ سے تکبر کرنا کفر ہے۔ اس کو حق تعالیٰ نے دنیا میں بھی پکڑا اور آخرت میں بھی سزا دی۔ انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، کہ پکڑ لیا اس کو آخرت اور پہلے دنیا اور آخرت میں سزا کے لیے، کہ اس کو دریائے کلثوم میں جو ہیں بیل کی طرف پھینک دیا۔ اس کی علاج آج بھی مصر میں موجود ہے، رکھا ہے اس کو عبرت کے لیے۔ تو یہ اللہ سے تکبر کر رہا تھا۔ فرعون کے زمانے میں ابلیس بھی آدمی کی شکل میں اس زمانے میں گھومتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بنی اسرائیل کے کچھ دور تک یہ آدمیوں کی طرح گھومتا تھا۔ ملک الموت بھی آدمیوں کی شکل میں گھومتا تھا۔ تو فرعون کے دربار میں ابلیس پہنچا اور ابلیس نے کہا مجھے پہچانتا ہے کہ ہاں اللہ کی تو اس پر لعنت ہوئی کہ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن تو مجھ سے 2 قدم آگے، کہ کیسے؟ کہ میں نے خدا کا دعویٰ نہیں کیا، تو نے خدا کا دعویٰ کیا ہے۔ تو فرعون نے کہا توبہ کر لو، کہ اب توبہ مت کرنا، تیری حکومت چلی جائے گی۔ اب فوراً اس نے فندا میں پھانس دیا۔ تو پہلا تکبر جو ہے آدمی اللہ سے کرے، کہ اللہ سے بھی بڑی ذات آدمی اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائے، تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ تکبر کرنا یہ کفر ہے۔ دوسری قسم کا تکبر جو ہے لوگ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کرتے تھے۔ قرآن میں مکہ کے مشرکین جو نبی علیہ السلام کے سے تکبر کر رہے تھے، ان کا قرآن نے ذکر کیا کہ اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہ یہی آدمی، اس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ اسی طرح یہ کہتے قرآن طائف اور مکہ کے بڑے آدمی پر اترنا چاہیے تھا، نہیں کہ یہ یتیم آدمی پر۔
قرآن نے ان کے قول ان کافروں کا ذکر کیا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن کیوں اتارا نہیں گیا دو بڑے شہروں کے کسی بڑے آدمی پر؟ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا تکبر تھا، یہ بھی کفر ہے۔ تیسری قسم تکبر کی یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ تکبر کرے۔ یہ بعض مرتبہ آدمی کو یہ تکبر بھی کبھی کبھی کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور بعض تکبر نہیں پہنچاتا۔ تو یہ لوگوں کو حقیر سمجھے، اپنی ذات کو بری سمجھے، یہ خطرناک مرض ہے۔ تو ایک تو یہ تکبر کی 3 قسمیں ہوئی کہ اللہ کے ساتھ تکبر کرنا، دوسرا رسول کے ساتھ تکبر کرنا، اور تیسرا لوگوں کے ساتھ تکبر کرنا۔ جب آدمی، یہ گناہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک گناہ انسان کی ذات سے ہوا کرتا ہے جس کا تعلق انسان کی طبیعت سے، زنا ہے، چوری ہے، بخل ہے، کہ ان میں تو آدمی کی ذات، اس لیے آدمی اپنی ذات کو گنہگار سمجھتا ہے۔ اور جو گناہ شیطانی ہے، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ گناہ جس کا تعلق شیطان سے ہے، اس میں آدمی اپنے آپ کو گنہگار بھی نہیں سمجھتا اور توبہ بھی نہیں کرتا۔ ورنہ آدمی دوسرے گناہوں میں تو توبہ کر لیتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے، حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال اتانی جبرائیل علیہ السلام فبشرنی، کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری دی۔ یہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ کو خوشخبری دی کہ انہو من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ آپ کی امت میں سے کوئی آدمی اس حال میں مرے کہ وہ شرک نہ کرتا ہو اللہ کے ساتھ، 2 خدا 4 خدا ہزاروں خدا کا قائل نہ ہو، اللہ کی صفات میں شرک نہ کرے، عزت دینا، روزی دینا، موت دینا، تندرستی دینا سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کرنا، یا تو ذات کی طرف ہوگا تو شرک فی ذات ہو جائے گا، اور صفات کی طرف ہوگا تو یہ شرک فی صفات ہوگا۔ تو کہ شرک نہ کرے، تو کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو خوشخبری یہ دی کہ دخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہوگا، کہ آدمی مشرک نہ ہو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو جس کو بھی چاہے معاف کر دیں۔ شرک کے لیے آدمی توبہ کرے، شرک کو چھوڑ کر توحید ایک خدا کو مانے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہ اگر وہ آدمی چوری کرے، زنا کرے، تو کیا یہ مشرک نہ ہو، شرک نہ کرتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ چوری کرے، زنا کرے تو بھی جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری مرتبہ بھی یہی بات پوچھی، قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول
اگر وہ آدمی چوری کرے زنا کرے تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ کہ اگر وہ زنا کرے چوری کرے تو بھی یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی بات ہوئی۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر تیری ناک خاک آلود ہو، یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو وجہ کیا ہے؟ دوسری حدیثوں میں کہ تکبر اگر رائی کے دانے کے برابر ہو تو بھی آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پر شرک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ آدمی جنت میں داخل نہیں، ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور وہاں کہا کہ شرک نہ کرتا ہو وہ جنت، وہ جو ہے زنا اور چوری بھی کی ہو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء کو خط لکھا تھا کہ کیا وجہ ہے۔ ہمارے استاد حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے تھے کہ میں نے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ لکھ کر بھیجا کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ جو شیطانی ہے، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس میں آدمی اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا، اور زنا اور چوری جیسے گناہ کو آدمی گناہ سمجھتا ہے، اور جب آدمی گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے تو حق تعالیٰ شان اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں اور آدمی توبہ کر لیتا ہے۔ بھوپال میں ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا یعقوب صاحب ننو میاں رحمۃ اللہ علیہ نام کے ایک بزرگ گزرے، ان کے بیانات صراط مستقیم نام کے کتاب ان کے بیانات ہیں، انہوں نے ان بیانات میں انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں جیسے الٹی گنگا بہتی ہے بہت سے کام الٹے ہو جاتے ہیں، کیا آخرت میں بھی ایسا ہوگا کہ بہت سے گنہگار لوگ کہ جن کو آدمی دوزخی سمجھتے ہیں کل جنت کے بڑے بڑے درجات میں ہوں گے، اور ان حقیر سمجھنے والوں کی پکڑ بھی ہونا، کتنوں کی پکڑ ہو جائے گی۔ انہوں نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ گنہگار آدمی وہ تو اپنی ذات کو گنہگار سمجھتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، ان کو حقیر سمجھنے والے متکبرین توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کل قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ تو یہ تکبر جو ہے آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے، اس لیے قرآن میں حق تعالیٰ نے فرمایا ان متکبرین کو کل قیامت میں کہا جائے گا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہو، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ کہ متکبرین کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ آدمی اس گناہ کو معمولی نہ سمجھے۔ تکبر کے جو اسباب، ایک تو آدمی علم کی وجہ سے دو چار لفظ آ گیا تو آدمی متکبر بن جاتا ہے، حالانکہ علم اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور حق تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دیا کرتا ہے، اس لیے علم والوں کو بجائے تکبر کرنے کے حق تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے۔ تو ایک تو علم ہے سبب۔ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مصر میں ایک عالم تھے، ان کا غضب کا قوت حافظہ تھا، یہ تکبر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دماغ فیل ہو گیا تو 7 سال میں سورہ فاتحہ یاد ہوئی، حالانکہ وہ ہزاروں حدیثوں کے حافظ
اور سبا کی وہ قاری تھی۔ تو یہ علم اللہ کی دین ہے۔ دوسرا آدمی تکبر کا سبب جو ہے عمل اور عبادت ہے۔ دو چار آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، دو چار تبلیغ میں چلنا لگا دیتا ہے، تو آدمی اپنی ذات کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ یہ تکبر عبادت کا، چاہے تبلیغ سے ہو، تعلیم سے ہو، خانقاہ کی لائن سے ہو، اگر یہ تکبر ہے تو یہ خطرناک ہے، عبادت سے محروم ہو جائے گا۔ حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگ مسجد کے کونٹے ہوتے ہیں، تکبر کی وجہ سے یا کسی گناہ کی نحوست سے اللہ مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں، مال دے دیتے ہیں تاکہ ان مال میں پھنس کر ان کو توفیق نہیں ہوتی، کبھی بیماریوں میں مبتلا کر کے توفیق نہیں ہوتی۔ کہ تکبر انسان کو عبادت سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کا علاج میں شکر لکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں توفیق دے نماز پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، قرآن کی تلاوت کی، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ورنہ آدمی روئے زمین پر سب سے بدتر ہو جاتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ حدیث شریف میں کہ متکبر آدمی اپنی ذات کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اللہ کے مخلوق کی نگاہ میں یہ سوروں سے زیادہ بدتر ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ عبادت، مال و دولت کا تکبر، کہ آدمی کے پاس مال ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنی چاہیے، ورنہ اللہ نے دیا چھیننا بھی آتا ہے۔ ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا، ایک مالدار کے دروازے پر پہنچا، ایک تھپڑ ماری، وہ چلا گیا۔ اب اس کی جو ہے بیماریاں اور ساری چیزوں کو اس مالدار کو گلے سب ختم، عورت بھی چلی گئی۔ یہ وہ جو آدمی جس کو تھپڑ ماری دی، اس نے بھیک چھوڑ دی، محنت اور مزدوری کر کے یہ مالدار بن گیا۔ ایک مرتبہ مرغی اور بریانی کھا رہا تھا، کوئی نے دروازہ مانگنے والے نے کھٹکھٹایا، اس نے اپنی عورت کو کہ اس کو دے دے، تو دیا۔ جیسے دینے گئی وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس نے کچھ پانی چھڑکا، اچھی کیا کہ کچھ نہیں گنا، کہ کچھ اس نے کہا کہ نہیں، کہ میرا پہلا شوہر تھا، ایک مرتبہ میں ایسے ہی ان کے ساتھ کھا رہی تھی، ایک مانگنے والا آیا اور اس کو تھپڑ ماری، سب کچھ چلا گیا۔ اس نے کہا سن، میں ہی وہ آدمی، میں نے اسی دن سے بھیک مانگنے کے بند کر دیا۔ تو یہ مال جو ہے، آدمی تکبر میں مال چلا جاتا ہے۔ حسب و نسب کا آدمی میں تکبر ہوتا ہے، میں فلاں خاندان کا سید ہوں، شیخ ہوں، حالانکہ اللہ نے صاف اعلان کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تو معزز اور مقرب وہ ہیں جو پرہیزگار ہو، گناہ کو چھوڑے، صحیح راہ کو پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہو، تم میں کوئی کالا اور گورے کا اور چھوٹا اور بڑے کا کوئی یہ نہیں ہے، بھید نہیں ہے، تم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہو۔ تم میں بہتر آدمی پرہیزگار ہے۔ اسی طرح عہدہ کا، ایک آدمی حکومت کا کوئی منسٹر بن جائے تو یہ متکبر بن جاتا، ظلم پر اتر آتا ہے، یا کسی صوبے کا صدر بن جائے، یا گاؤں کا پردھان بن جائے، یا نگر پالیکا کا صدر بن جائے، پھر لوگوں پر ظلم پر اتر آتا ہے اور اپنی ذات کو پتہ نہیں حکومت کی وجہ سے کیا کہ کیا سمجھ لیتا ہے، پھر اللہ اس سے نیچے اتار دیتے، تب اس کا دماغ اترتا ہے۔ بہت سی مرتبہ آدمی ہر کام میں کامیاب ہوتا ہے تو اپنی ذات کو بہت بڑی سمجھنے لگتا ہے، در حالانکہ کامیابی حق تعالیٰ اپنے فضل سے عنایت کرتے ہیں۔ اسی طرح حسن جمال کی وجہ سے کہ کوئی آدمی حسین اور جمیل ہے تو اپنی ذات کو بڑی سمجھتا ہے کالے اور کلوٹوں کے مقابلے میں، حالانکہ ایک بیماری لگ جائے تو سارا حسن ختم ہو جائے۔
تو یہ اسباب ہے کہ جن میں آدمی تکبر کرتا ہے، ان تکبر سے ہمیں بچنے کی ضرورت۔ ان کے علاج حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک علاج تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر خوب کرے تاکہ ان کی توجہ ان چیزوں کی طرف جائے نہ، یہ ساری برائیاں دب جائے۔ دوسرا علاج حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دعوت و تبلیغ کی محنت میں چلا 4 مہینہ لگا، تاکہ لوگوں کے ساتھ گھومے گا اور در در کی ٹھوکریں کھائے گا تو پھر یہ تکبر نہیں رہے گا۔ تیسرا علاج، آدمی اپنی پیدائش کو سوچے کہ منی کے قطرے سے بنا ہے اور کئی ناپاکی پیشاب پاخانہ سارا پیٹ میں بھرا ہوا ہے، اگر کپڑے نہ دھوئے یا بدن نہ دھوئے تو بدبو آنے لگے۔ کون سی تکبر، کون سی چیز ہم میں ہے کہ ہم تکبر کریں؟ تکبر کا ایک علاج حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے کہ ساری نعمتیں فیاض حقیقی نے ہمیں دی ہے، چاہے علم ہو، عبادت ہو، چاہے حسن ہو، مال ہو، عہدہ ہو، حسب ہو، نسب ہو، اس فیاض حقیقی نے ہمیں دیا ہے، اس کا ہم شکر ادا کریں، اس کو ناراض کرنے والے کوئی کام نہ کرے تو آدمی متکبر نہیں بنے گا۔ تو یہ تکبر کے علاج ہیں، ہم خود علاج کرنا شروع نہ کر دیں، بلکہ کسی بزرگ سے مرید ہوئے، کسی بزرگ سے مرید ہونا یا بیعت ہونا ہے تو سنت اصلاح فرض ہے۔ آدمی مرید نہ ہوئے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن بزرگوں سے تعلق رکھ کر تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ان بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں، ہم ان کو بزرگوں کے پوچھ کر جو بتاوی اس پر عمل کریں۔ جب ہم عمل کریں گے تو یہ برائیاں ہماری زندگیوں سے نکل جائے گی، پھر اچھائیاں آئے گی۔ ہم دودھ لینے کے لیے جاوے، خراب برتن تو کوئی برتن میں دودھ والا بھی اپنی توہین سمجھتے بیچنے والا نہیں دے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا تعلق کہ جس دل میں حق تعالیٰ شان و رحمتیں اتارتے ہیں، وہ تعلق جو ہے ایسے تکبر دل میں حسد کینہ بغض ہو کہ تعلق پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی خوب توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ساری برائیوں سے محفوظ رکھے۔